میرے بھائیوں، بنگال والوں، اپنے آپ کو بڑے نقصان سے بچا لو، چھوٹا نقصان اٹھانا پڑے تو اٹھا لو، ورنہ یو پی جیسے حالات تمہارے بھی ہوں گے۔ تم نہیں سمجھ رہے ہو کیا پلاننگیں ہو رہی ہیں اور کیا منصوبے ہو رہے ہیں۔ ہمارے ہی لوگوں میں، ہم ہی لوگوں میں سے خریدا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، آپ نہیں سمجھیں گے۔ یہ کیا تک بندی کی بات ہے؟ بہت جاتا ہوں میں مرشد آباد میں پروگرام کرنے کے لیے، جنگی پور، اورنگ آباد بھرا پڑا ہے میرا علاقہ، وہاں میں روزانہ ہر سال جاتا ہوں پروگرام کرنے کے لیے وہاں پر۔ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے صاحب؟ 6 دسمبر کو بابری مسجد تیار ہوگی؟ کوئی عقل مندی ہے؟ تک بندی ہے؟ آپ کس مسجد کی بات کر رہے ہو؟ مسجد بنانا ہے تو اللہ کا گھر سمجھ کے بنائیے، آپ اس پر لکھ دیجئے مسجد محمدی۔ کیا محمد رسول اللہ سے بھی بڑھ کر کوئی ہے؟ کیا آپ بابر کا نام لکھنا ضروری ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کیوں آپ کو ضد ہے بابری نام رکھنے کی؟ آپ ہمارے آقا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے نام پر مسجد کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ لائیے مسجد محمدی، مسجد ابو بکر صدیق، مسجد عمر ابن خطاب، مسجد عثمان غنی، مسجد علی المرتضی بنائیے۔ آپ کون روک رہا ہے آپ کو؟ کیا ہم بے وقوف ہیں؟ ہم نہیں سمجھ رہے کہ آپ کس کے اشاروں پہ چل رہے ہیں، کس کے بہکاوے میں آ رہے ہیں، اور یہ پلاننگ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بنگال کو بھی یو پی بنانا چاہ رہے ہیں اور یہاں پر بھی بلڈوزر والی گورنمنٹ کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے کوئی بھینس کا گوبر ہمارے دماغوں میں نہیں بھرا ہے۔ آپ بات کرتے ہیں میرے بھائیوں، حق کی بات آئی تھی نا، میں نے بتایا تھا۔ ارے سنو اسلام، یہ بیچارہ دڑمڈا کیا جانے، مسجد کے احترام میں سوچا کہ مسلمان آ جائیں گے، اللہ کے رسول نے اپنا نام تک کٹوا دیا تھا شانتی کے لیے اور امن کے لیے۔ تم بات کرتے ہو، تم مسلمانوں کو اگر امن و امان سے رہنا دینا چاہتے ہو تو آپ بھی کچھ باتوں سے سمجھوتا کریے۔ سمجھوتا کرنے میں برائی کیا ہے؟ مجھے بتاؤ برائی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے سمجھوتا نہیں کیا ہے، مدینہ سے چل چکے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ موجود ہیں۔ اور سنو نوجوانوں، میری تقریر یہ بہت گونجے گی، مجھے معلوم ہے کہ اب ہو سکتا ہے ٹی وی چینل والے بھی اس کو اڑائیں اور کہیں کہ دیکھو یہ مولوی بنگال میں گیا تو ڈر پیدا کر رہا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے ان کو پھر مل جائے مسالہ اور پھر کہیں ممتا کا مولانا پچھلے 5 سال پہلے جو کہہ رہے تھے، ہو سکتا ہے یہ پھر وہی راگ الاپیں۔ لیکن میری بات پھر سے سن لیجئے، مجھے بنگال کے لوگوں میں سمجھداری نظر آتی ہے، ہوشیاری بھی نظر آتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت مائنڈڈ انسان ہیں، میں جانتا ہوں پچھلی مرتبہ بھی میں نے اس کا احساس کیا تھا۔ آپ ہمارے یو پی والوں کی طرح اور آپ بہار والوں کی طرح نہیں ہیں، یہ مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے، اور انشاءاللہ اس مرتبہ بھی وہی ثبوت دیں گے۔ سنیے میرے بھائیوں، آپ پھر آئیے اس طرف اور دیکھیے اللہ کے نبی مدینے سے چل چکے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ بھی موجود ہیں، اور جب حدیبیہ کے مقام پر آئے، حدیبیہ جانتے ہیں؟ نہیں، سنیے، مکہ سے تقریباً 7 میل کی دوری پر ایک مقام ہے حدیبیہ، جہاں صلح ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے کافروں سے۔ اس جگہ کا نام پڑ گیا حدیبیہ۔ میں جب عمرہ کرنے گیا تھا تو میرے دوست لوگ، میرے ساتھی جو عرب میں وہاں تھے، وہاں مجھ کو لے کے گئے، اور جب حدیبیہ کے مقام پر لے کے گئے تو کہنے لگے یہاں کی ایک بڑی مشہور چیز میں تمہیں پلاؤں گا۔ میں نے کہا کیا؟ گئے اور وہاں بہت سے بدوی لوگ کھڑے ہیں حدیبیہ پہ، اونٹنیاں لیے ہوئے، چھوٹی چھوٹی اونٹنیاں، جلدی سے اس کا تازہ دودھ انہوں نے نکالا اور کچا دودھ تازہ جلدی سے لے کے میرے پاس آئے، کہا لیجیے مولانا پیجیے پیجیے چل پیجیے۔ میں نے کہا ارے کچا، ارے پیجیے جلدی پیجیے۔ میں نے بہت جلدی سے اس کو پی لیا۔ میں نے کہا آپ نے اتنی جلدی کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ اس میں 5 منٹ کے بعد کیڑے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اگر اس کو ایسے ہی رکھ دیا جائے اونٹنی کا دودھ تو اس میں 5 منٹ کے بعد کیڑے پڑ جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا یار کیا پلا دیا تم نے مجھے؟ نہیں بہت فائدے مند ہے یہ جو ابھی پی لیا آپ نے، یہ آپ کے پیٹ کو ایک دم کلیئر کرے گا اور پیٹ کے لیے بڑا مفید ہے۔ وہ حدیبیہ کا مقام میں آپ کو بتلا رہا ہوں، وہاں جب پہنچے آپ اور آپ کے صحابہ تو پتا چلا کہ مکے میں لوگ تلواریں لیے کھڑے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے، مکے میں نہیں ہے۔